السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل طالب قاسمی اسمبلی میں اسلام کے تعلق سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ دوستو، آج بھی اسی طرح کی ایک ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں بتلانے والے ہیں آپ کو استخارہ کرنے کا طریقہ، کہ استخارہ کس طرح کرنا چاہیے، استخارہ کے اندر کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کس طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل طریقہ آپ کے سامنے آ جائے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے۔ دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپنی ویڈیو۔ دوستو، اولاً ہر اہم کام میں استخارہ کرنا، جو بھی ہمیں کام درپیش ہو، کوئی اہم کام ہو، مثال کے طور پر کوئی کاروبار شروع کر رہے ہوں یا نکاح کے لیے رشتہ وغیرہ دیکھنے کا کام ہو، تو جو بھی ہمارے لیے اہم کام ہو اس سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے، جس طرح قرآن کریم کی کوئی صورت ہمیں سکھاتے تھے، اسی طرح استخارہ بھی ہمیں سکھلایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معمول رہا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استخارہ اسی طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح کے قرآن کریم کی صورتیں سکھلایا کرتے تھے۔ تو اس بات سے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھنے کی چیز ہے یہ کہ استخارہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو سکھلایا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے ہر اہم کام میں استخارہ کرنا چاہیے۔ کسی ایک جانب کو ترجیح دیے بغیر استخارہ کرنا، ہم کوئی بھی کام کریں تو پہلے ہی ایک جانب کو، ہمارے سامنے دو معاملے ہوں، ان میں سے پہلے ہی ہم ایک کو اپنے لیے منتخب سا کر لیں اور پھر اس کے بعد میں استخارہ کریں، تو اس طرح استخارہ کرنا درست نہیں ہے۔ جب دو کام ہوں اور ان میں سے ہمیں کوئی ایک کرنا ہو تو دونوں کی طرف ہمارا رجحان برابر ہونا چاہیے، اور رجحان برابر ہونے کے ساتھ ساتھ استخارہ کرنا چاہیے۔ پھر استخارے کے بعد جس طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو جائے، قلب جس طرح مائل ہو جائے، دل جس طرف مائل ہو جائے، اسی کام کو شروع کر دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو استخارہ کرو، تو کوئی بھی معاملہ درپیش ہو استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کس طرح کیا جائے؟ 2 رکعتیں نماز پڑھنا، استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور پھر نماز کے بعد دعا پڑھنا۔ استخارہ کی ایک دعا ہے جو آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گی، اسی طرح آپ نیٹ وغیرہ پر بھی سرچ کرنے کے ذریعے اس دعا کو نکال سکتے ہیں۔ دعا کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی بی۔ تو اس دعا کو بعد میں پڑھنا ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا،
جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں کہ اردو میں اس دعا کا مطلب اور معانی کیا ہوں گے۔ غور سے سنیے گا۔ دعا کے اندر ہے: اے اللہ، میں آپ کے علم کے واسطے سے آپ سے خیر کا طلبگار ہوں، خیر کو طلب کرنے والا ہوں، اور آپ کی قدرت کے واسطے سے قوت کا طلبگار ہوں، اور آپ کے عظیم فضل کا طالب ہوں۔ بے شک آپ قادر ہیں اور میں ناتواں ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں انجان ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، اور آپ غیب کی باتوں سے باخبر ہیں۔ اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین، معیشت اور انجام کار میں بہتر ہو تو اسے میرے لیے مقدر فرمائیے، اور اسے میرے لیے آسان فرما کر میرے لیے اس میں برکت مقدر فرمائیے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ امر میرے دین، معیشت اور انجام کار میں، یعنی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس میں برا ہو تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے ہٹا دیجئے، اور میرے لیے خیر کو جہاں کہیں ہو مقدر فرمائیے، پھر مجھے اس پر راضی فرما دیے۔ تو یہ جو عربی میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی، جو دعا اصل میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں پڑھنی ہے، اس دعا کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ مطلب ہے کہ اس دعا کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگا ہے، کس چیز کا ہم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر رہے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد میں اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قلب کو مائل کر کے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پورے متوجہ ہو کر کے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی طلب کرنی ہے، خیر کو مانگنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنی محتاجگی اور بے کسی کا اظہار کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی محتاجگی اور بے کسی کا اظہار کرنا۔ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ان ھذا الامر کہتے وقت جو حاجت ہو اسے پیش کیا جائے۔ اس میں عربی کے اندر جو دعا ہے، اس میں لفظ آیا ہے ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، تو ان ھذا الامر 2 جگہ آیا ہے، ایک خیر لی اور ایک شر لی، یعنی بہتر ہے میرے لیے یہ امر، یا یہ امر میرے لیے بہتر نہیں ہے، شر کی چیز ہے۔ تو اس وقت میں جب ان ھذا الامر ہم کہیں گے، اس وقت میں ہمارا جو کام کرنے والے ہوں، جس کام کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کام کو ذہن میں رکھ کر کے ان ھذا الامر بولیں، یعنی میرا جو کام شروع کرنے والا ہوں میں، اس معاملے میں، اس کام میں میرے لیے اگر بھلائی ہے، یا اس کام میں میرے لیے اگر برائی ہے، تو اس کام کو اپنے سامنے رکھ کے نیت ذہن ہمارا اپنے کام کی جانب ہونا چاہیے جس کام کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ دعا استخارہ کے الفاظ میں ہے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وغیرہ میں عاجزی کا اظہار کیا گیا ہے کہ میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ایسا ہی اپنے آپ کو محتاجگی ظاہر کرنی ہے۔ استخارہ کے بعد قلب کے میلان کے مطابق عمل کرنا۔ استخارہ کے بعد ہمارا قلب، ہمارا دل جس طرف مائل ہو اس کام کو شروع کر دینا چاہیے، اس کام پر لگ جانا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو استخارہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ، اور استخارہ کرنے کے نتیجے میں 7 روز تک تو استخارہ کرے گا، اور استخارے میں اگر تیرے لیے خیر ہے، 7 مرتبہ میں تیرے لیے کچھ ظاہر ہو گیا ہے، پھر جو خیال تیرے دل میں غالب ہوا ہے، جو خیال تیرے ذہن میں، تیرے دل کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کو کر گزر، اسی میں خیر ہے۔ یعنی 7 دن تک یہ استخارہ کیا جائے گا، 1 دن 3 دن کریں یا 5 دن کریں، 7 دن کریں، 7 دن تک انشاءاللہ تعالی استخارہ اگر کیا جائے تو معاملے کا حل نکل جائے گا، اور جس طرف بھی دل مائل ہو جائے اس کو شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خیر اسی میں رکھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلا دیا۔ آگے ہے جب فوری ضرورت ہو تو کام سے پہلے کم از کم یہ دعا پڑھ لینا۔
ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے یعنی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کوئی معاملہ ہے اس کے سامنے، تو اس کو اگر وقت نہیں ہے، اس کے سامنے وقت اس کے پاس میں نہیں ہے استخارہ کرنے کا، تو کم از کم کو جو بھی کام شروع کرے، اس کام شروع کرنے سے پہلے 2-3 الفاظ کی ایک دعا ہے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم خیر لی واختر لی۔ تو اگر ہمارے پاس میں وقت ہے تو پورا استخارہ کریں، اور اگر وقت نہیں ہے تو فی الحال جو بھی کام ہم کریں اس کام سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اللہم خیر لی واختر لی۔ تو دوستو یہ طریقہ تھا استخارہ کرنے کا کہ استخارہ کس طرح کرنا چاہیے، کون سی دعا استخارہ کے اندر پڑھنی چاہیے، کیا کام انجام دینے چاہیے، اور کس طرح ہمیں معلوم ہو کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ دل جس طرف مائل ہو جائے استخارہ کرنے کے بعد اسی کو سامنے رکھا جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور سونے کے بارے میں جو آتا ہے کہ خواب کے اندر جو کام دکھائی دے تو خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، البتہ خواب میں بھی اگر صحیح دکھائی دے رہا ہے تو اس کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل ہے دل کا میلان، دل جس طرف مائل ہو جائے اسی کام کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کام سے پہلے استخارہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔